السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام بیسکس اینڈ ایڈوانسڈ ہارڈ ویئر کورس. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کا کورس جاری ہے اور اس کے سلسلے میں ایک اہم لیکچر ہے آج کا پی ٹو پی یعنی کہ پیئر ٹو پیئر کیبل میکنگ کا. اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے میں پیئر ٹو پیئر کنیکشنز کے بارے میں نیٹ ورکنگ کی تھیوری اور تھیوریٹیکل لیکچر میں بتا چکا ہوں. تو آج انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے اس کے مکمل اس کی ٹرمینالوجیز، اس کے اندر موجود جو بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے اندر جو اپیریٹس یوز ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی ہمیں ٹولز اور دیگر سامان یا کمپوننٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے پی ٹو پی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کیبل ہوتی ہے جس کے دونوں اینڈز پر آپ کو ٹرمینیٹرز نظر آتے ہیں. یہ دونوں کنیکٹرز بیسیکلی ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کیبل کو دونوں اینڈز پر یا دونوں سروں پر ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اور یہ دو کمپیوٹرز کے درمیان ایک برج یا ایک انٹرفیس بناتی ہے. دیٹس وائی اس کو کہا جاتا ہے پیئر ٹو پیئر، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ٹو سسٹم ایک نیٹ ورک کیبل یا نیٹ ورک کنیکشن. اب دیکھتے ہیں جناب، یہ آپ کے سامنے دو کمپیوٹرز ہیں اور ان کے درمیان آپ کو ایک ڈبل ایرو نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایز پیئر ٹو پیئر. مطلب اس میں آپ اس لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کمپیوٹر کو بھی پیئر کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. سو پیئر ٹو پیئر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سسٹم دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے وداؤٹ اینی تھرڈ ڈیوائس، یعنی کوئی بھی اس میں کوئی تیسری ڈیوائس، کوئی سوئچ ہب یا کوئی ایسی چیز انوالو نہیں ہے، نہ ہی کوئی سرور انوالو ہے جو ان کو سروس دے رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیئر ٹو پیئر میں کہ اس میں چونکہ کوئی سرور یا کلائنٹ نہیں ہوتا، لہٰذا جو کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیج رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایرو اس طرف پوائنٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ادھر سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور یہ جو ایرو ادھر پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. اچھا، جب یاد رکھیے گا یہ جو دو طرفہ کنیکشن ہوتا ہے، اس میں فرض کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا کمپیوٹر ہے اسے سرور کہتے ہیں، یہ سرور ہو جاتا ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ والا کلائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے. ویئر ایز جب رائٹ ہینڈ سائڈ والا کوئی سروس یا کوئی ڈیٹا اس کو سینڈ کرتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو، پھر رائٹ ہینڈ سائڈ والا سرور بن جاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ والا آٹومیٹیکلی کلائنٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ اس دو طرفہ کنیکشن کے اندر دونوں کمپیوٹرز ایٹ اے ٹائم سرور اور کلائنٹ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی اسپیسیفک سرور یا کلائنٹ نہیں ہوتا اور ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کنیکشن کو ہم پی ٹو پی یا پیئر ٹو پیئر کہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم اس کے اپیریٹس کی بات کریں گے، یعنی کہ اس میں کون سے کمپوننٹس اور ٹولز ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پی ٹو پی کنیکشن کے اسٹیبلش کے لیے. تو ہم بات کریں گے اب اپیریٹس کی. جناب، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ دو ٹرمینیٹرز ہیں. یہ بیسیکلی RJ45 جیکس ہوتے ہیں. RJ اسٹینڈس فار رجسٹرڈ جیک. رجسٹرڈ جیک 45 اس کی اسپیسیفکیشن ہے. ان کو ظاہر RJ جیک یا کنیکٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ٹو پیئر کے ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں. پیئر ٹو پیئر کیبل جو ہوتی ہے وہ ان ٹرمینیٹرز یا ان جو کنیکٹرز ہیں یہاں پر آ کر ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں جناب کیبل کی طرف. یہ آپ کو جو کیبل نظر آ رہی ہے ڈیفینیٹلی یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. یہ ایک ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے اور یہ کیٹ 5 یا کیٹ 6 کیٹیگری میں ہو سکتی ہے. باقی اس کی آگے ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنز ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں اے اور مختلف اس کے سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا، اور پھر کسی لیکچر کے اندر میں آپ کو کیبلز کے بارے میں جو ڈیٹیل لیکچر دوں گا، جس میں کویکزل کیبل، اسی طرح آپٹک فائبر کیبل، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے.
لیکن ابھی آپ کو ٹوسٹڈ پیئر کے بارے میں ایک سمپل سی چیز بتاتا چلوں کہ اس کی جو کیبلز ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل اس میں 8 کیبلز ہیں اور دو دو کے جو ہے وہ پیئر بنے ہوئے اور یہ آپس میں ٹوسٹ ہوئے ہیں یعنی ان کو بل دیا ہوا ہے آپس میں, تو یہ بیسیکلی ٹوسٹڈ ہے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ٹوسٹڈ پیئر. اور یہ کسی بھی کیٹیگری میں ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں, کیٹیگری 5 یا کیٹیگری 6. سو یہ ہے جی آپ کی ٹوسٹڈ پیئر کیبل. اب آپ کے سامنے کچھ اسپیسیفکیشنز میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ پہچان ہو جائے. کیٹ 5 جو ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے, اس میں کسی قسم کی کوئی انر آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کیٹ 6 میں ہے, اس میں کوئی انر پروٹیکشن یا اس کی کوئی کسی قسم کی انر انسولیشن یا انسولیٹنگ پروٹیکٹر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ کوٹنگ ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ پروٹیکشن ہے, اس میں کوٹنگ بھی اور اس کے ساتھ اس کے اندر بھی جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا چیزیں اس میں مختلف کیٹیگریز کی جو کیبلز ہیں 5E پھر 6 پھر 6A پھر کیٹ 7, اور ظاہر ہے کہ پھر اسی حساب سے ان کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ان کی پھر ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ بھی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی لیکچر میں آگے چل کے بتاؤں گا. اب جناب آتے ہیں ہم اس کی سپیڈ کی طرف. سب سے پہلے نمبر پر اگر آپ یہ سپیڈ چارٹ دیکھیں تو اس کو آپ ویڈیو پاز کر کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں کیٹ 5E کے بارے میں بتاتا ہوں. اگر اس کی لینتھ ہوگی 328 فیٹ, اٹس مین کہ یہ تقریباً 106 یا 110 فیٹ کے قریب اگر یہ ہوگی, سوری میٹر میں اگر میں بات کروں یہ 328 فیٹ ہے, اگر 110 میٹر کے قریب ہوگی تو یہ آپ کو کیا سپیڈ پرووائڈ کر رہی ہے کیٹ 5E. ٹھیک ہے, یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گیگا بٹس پر سیکنڈ. یہ یاد رکھیے گا کیپیٹل جی جو ہے وہ گیگا کا ہوتا ہے اور اسمال بی جو ہوتا ہے وہ بٹس کا ہوتا ہے. اسی اسپیڈ کے اندر اگر کیپیٹل بی آ جائے تو وہ بائٹس کا ہوتا ہے, لیکن یہ چونکہ اسمال بی ہے اس لیے یہ بٹس ہے. تو اس کے کمپیریزن میں اگر آپ کیٹ 6 دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ 165 فیٹ تک جائے یعنی اس سے آدھی لینتھ ہو جو کہ نارملی 328 چل رہی ہے, اور اگر اس کو ویسے اگر آپ میٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو 51 یا 52 میٹر بن جاتی ہے راؤنڈ اباؤٹ. تو یہ 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ تک یہ سپیڈ چلی جاتی ہے. اور پھر آگے جو کیٹیگریز ہیں کیٹ 7 کیٹ 8 وہ آپ 328 فیٹ یا ایون 100 میٹر سے زیادہ بھی جائیں تو وہ آپ کو 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ دے دیتی ہیں. یہ ڈسٹنس جو ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ جتنا شارٹ ڈسٹنس ہوگا کسی کیبل کا, یعنی جتنی کیبل کی لینتھ شارٹ ہوگی اتنی آپ کو بہتر سپیڈ ملے گی. تو کمپیریزن میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ 5 کی جو سپیڈ ہے وہ کمپیریٹیولی باقی تمام جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے کم ہے, اور کیٹ 6 اور 6A ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں اپنے جو ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہمارے جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں نیٹ ورکنگ کے, اس میں زیادہ تر ہم کیٹ 6 اور 6A کرتے ہیں کہ یہ 7 اور 8 کے مقابلے میں کچھ ظاہر ان ایکسپینسو ہے. یہ ظاہر ہے کیٹ 7 اور کیٹ 8 جو ہے وہ ایکسپینسو کیبلز ہیں, لیکن ان کی سپیڈ بھی پھر اس حساب سے بہت زبردست ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا جو موسٹلی جو ہماری سلیکشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ کیٹ 6 یا 6A ہوتا ہے. اب جناب اپیریٹس کی طرف آتے ہیں ہم, اس کے ٹولز کی طرف. یہ آپ کے سامنے کرمپنگ ٹولز ہیں. کرمپنگ ٹولز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کرمپ کرتے ہیں, یہ جو آپ کے RJ45 کے ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں ان کو وائر کے اوپر یعنی جو نیٹ ورک کیبل ہے اس پر کرمپ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ پریکٹیکل بھی بتاؤں گا. یہ اس کے ساتھ یہ جو کرمپنگ ٹول آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ موسٹلی اس طرح کا آپ کو وائر سنپر بھی مل جاتا ہے, جو خاص کر میرا بڑا فیوریٹ ہے کیونکہ یہ ان کیبلز کے لیے جو ہے یہ بڑا سوٹیبل ہوتا ہے, اور ان کو کیبلز کو ڈیمیج کیے بغیر ان کی جو آؤٹر کورنگ ہوتی ہے جو انسولین ہوتی ہے اس کو بآسانی پیل آف کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ سمپل وائر کٹرز ہوتے ہیں جنہیں سنپرز بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں نارملی.
کچھ جگہوں کے اوپر کبھی ہمیں کوئی وائر کو سنپ کرنا ہوتا ہے. نارملی تو کرمپر کے اوپر بھی جو کرمپنگ ٹول ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کٹر کی آپشن مل جاتی ہے. بہرحال ہم لوگ ایک ایڈیشنل کٹر بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں, کسی ٹائپ کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں. آپ ایون ایک پلائر بھی رکھ سکتے ہیں, وائر پلائر, یا جو وائر کا جو پلاس ہوتا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال موسٹلی ہمارے پاس یہ سنپرز ہوتے ہیں, اور آگے پریکٹیکل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ میں یوز کروں گا, اس لیے آپ کو پھر یہ بھی چیز میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد جی ہم لین کارڈ ٹیسٹر کی بات کرتے ہیں. اور لین کارڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, لوکل ایریا نیٹ ورک, اور یہ بیسیکلی آپ کا لین ٹیسٹر بھی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیٹ ورک کیبل بنائی ہے, بھلے وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ کی ہے, کسی بھی اسپیسیفیکیشن کی ہے, اس کی تمام تاروں کی جو اسپیسیفیکیشن ہے یا اس کے جو کنیکشنز ہیں ان کو پراپر چیک کرنے کے لیے کہ آیا وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں, آپس میں پراپرلی جوائن ہے یا نہیں, ٹرمینیٹ صحیح سے ہوئے نہیں, کرمپنگ ٹول نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا, تو اس کے لیے لین کارڈ ٹیسٹر یوز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیسٹرز موجود ہیں. یہ تقریباً سارے ہمارے پاس آئی ٹی سینٹر میں موجود ہیں. ان میں سے ایک یا دو انشاءاللہ میں اگلے پریکٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان پر کام کرنا, ان کے ذریعے کیبل کو ٹیسٹ کرنا بھی بتاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں اینڈ جو ہوتے ہیں, یہ نارملی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں RJ45 کے یہاں پر انہوں نے ساکٹس دی ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں ٹرمینیٹر جو ہوتے ہیں نا, یا دونوں اینڈز ہم لگا دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو آن کرتے ہیں, اس پر لائٹس ہوتی ہیں, LED انڈیکیٹرز ہوتے ہیں 8. تو وہ تمام تاروں کو جو ہے وہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں پیٹرن میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے ذریعے ہمیں بآسانی پتہ چل جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 تک ہے. نیچے گراؤنڈ بھی ہے لیکن خیر وہ نہیں ہوتا. تو 8 تک یہ جو ہے نا یہ تاریں چیک ہوتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ اس میں 4 پیئر ہوتے ہیں, 8 کیبلز ہوتی ہیں, تو پھر یہ 8 کی 8 چیک ہوتی ہیں اور ایک پیٹرن میں چیک ہوتی ہیں. تو یہ لین کارڈ اس لحاظ سے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, آپ کے اپیریٹس کا یہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک آپشنل چیز آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بیسیکلی RJ45 کے بوٹس ہیں جو آپ کے ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں. تو ان میں ہم یہ بوٹس بھی لگا سکتے ہیں. یہ ایک مزید ایک اس کو سیفٹی فراہم کر دیتے ہیں, ربر کے بوٹس ہوتے ہیں اس کے. یہ ایک آپشنل چیز ہے, اگر نہ بھی ہو تو خیر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کی کیبل کی سیفٹی اور خوبصورتی کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. اب آتے ہیں جی کلر کوڈز کی طرف. ظاہر ہے کہ کلر کوڈز بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو کیبلز ہیں ان کو ہم ظاہر ہے بناتے ہیں, کس اسپیسیفیکیشن میں ہم کنیکٹرز کو جو ہے کرم کرتے ہیں. تو اس کے لیے 2 طرح کے کلر کوڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں. دونوں کلر کوڈز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے جی T568A. اس کا ڈائیگرام اور اس کی جو کلر کوڈنگ ہے, اس کی ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یاد رکھیے گا جو اسمال G ہوتا ہے یا اسمال O ہے, یہ اسٹرپ وائرس کے لیے ہوتا ہے. جیسے یہ گرین والی اسٹرپڈ ہے تو اس کے لیے اسمال G ہے, جو پوری کی پوری گرین ہے اس کے لیے کیپیٹل G ہے. سملرلی جو بڑا G ہے وہ بلو کے لیے, بڑا B جو ہے وہ بلو کے لیے, چھوٹا B جو ہے وہ بلو اسٹرپ کے لیے. سملرلی پھر آگے براؤن کے لیے, اورنج وائر کے لیے. تو یہ اسپیسیفکیشن آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے کہ T568 اور T568V یہ اسپیسیفکیشن جو ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کلر کوڈنگ میں ہوتی ہیں. اور یہ کنیکٹر آپ کے سامنے ہے, اس کا جو ہک ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف ہوگا. تو آپ نے اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ 1 سے لے کے 8 تک کس طرح سے آپ نے کلرز کی کوڈنگ کرنی ہے. باقی انشاءاللہ پریکٹیکل میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا. تو زیادہ تر ہم جو ہے 568B یوز کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ جی T568B, اور اس میں اور 568A میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ آپ ظاہر ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنے میں مشکل ہوگی. جیسے جیسے آپ اس میں ڈے ٹو ڈے کنیکٹرز بنائیں گے, کرمپنگ کریں گے, تو اس کے بعد خود بخود آپ کو انشاءاللہ یہ میمورائز ہو جائیں گے. سو ایم شور آپ کو اس لیکچر میں P2P کی تھیوری, اس کے تمام جو اپیریٹس اور تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اس میں اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی اگر مسئلہ ہو, کوئی اگر آپ کو کنفیوژن ہو, کوئی اگر آپ کو چیز یا ٹرم نہ سمجھ آئی ہو, تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.